الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ قرآن کریم سیکھنے کے اس خوبصورت سفر میں آپ سب کو خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو صحیح پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 2 اور سبق نمبر 1 ہے۔ جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، حروف مفردات۔ آج کے سبق میں ہم مدنی قاعدے کے نہایت اہم موضوع حروف مفردات کے بارے میں سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی، جو قرآن کریم کی درست تلاوت کی بنیاد ہیں۔ مفردات جمع کا لفظ ہوتا ہے اور اس کا واحد مفرد ہوتا ہے، یعنی کہ تمام حروف کو مفردات کہا جاتا ہے جبکہ ایک حرف کو مفرد کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر صرف الف کی بات کی جائے تو اسے مفرد کہیں گے، اور اگر الف، با، تا وغیرہ تمام حروف کی بات کی جائے تو انہیں مفردات کہا جائے گا۔ اسی طرح حروف مفردات ہی حروف تہجی بھی کہلاتے ہیں۔ ان دونوں ناموں سے ایک ہی حروف مراد ہوتے ہیں۔ حروف تہجی کل 29 ہوتے ہیں، یعنی الف سے لے کر یا تک 29 حروف ہیں۔ آپ سے یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ حروف مفردات کون سے ہوتے ہیں اور کتنے ہیں، تو جواب یہ ہوگا کہ الف سے یا تک 29 حروف حروف تہجی ہوتے ہیں۔ آپ نے ان کی ادائیگی کا طریقہ بھی سیکھنا ہے، یعنی انہیں عربی لہجے میں اس طرح پڑھنا ہے: الف، با، تا، ثا، ح وغیرہ۔ بے تے سے نہیں پڑھنا کیونکہ یہ اردو لہجے کی ادائیگی ہوتی ہے، عربی میں اس طرح نہیں پڑھا جاتا۔ ان 29 حروف میں سے 7 حروف ایسے ہیں جنہیں موٹا یا پر پڑھا جاتا ہے، انہیں حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔ یہ 7 حروف خ، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ ان حروف کا مجموعہ کیا ہوتا ہے، یعنی کہ جب ان کو جوڑ کے لکھا جائے گا تو ان کا کیا مجموعہ بنے گا؟ خص، ضواتین، قیس۔ اسی طرح ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف کو حروف شفویہ کہتے ہیں۔ یہ 4 حروف ہوتے ہیں: با، میم، فا، واو۔ کیونکہ عربی میں شفتین ہونٹوں کو کہا جاتا ہے، اس لیے ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف کو حروف شفویہ کہا جاتا ہے۔ حروف شفویہ آپ پچھلے لیکچر میں حروف کے مخارج کے اندر بھی پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم حروف تہجی کی ادائیگی کی طرف آتے ہیں اور ان کا طریقہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح ان کی ادائیگی ہوگی۔ الف، اس کو کھینچیں گے نہیں، با، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، تا، ثا، جیم، اس کو تقریباً 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا چاہیے، جیم، ح، ایک الف کے برابر، خ، دال، ذال، را، اسے موٹا پڑھیں گے، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف۔ ایک چیز نوٹ کر لیجیے، قاف اور کاف کے درمیان فرق واضح ہونا چاہیے۔ قاف قدر مضبوطی اور گہرائی سے ادا ہوتا ہے جبکہ کاف نسبتاً نرمی سے ادا کیا جاتا ہے۔ لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، اس کو بھی نہیں کھینچیں گے، یا۔ الحمدللہ، آج ہم نے حروف مفردات، حروف تہجی، حروف مستعلیہ اور حروف شفویہ کے بارے میں سیکھا اور ان کی درست ادائیگی کا طریقہ جانا۔ یاد رکھیں، قرآن پاک صحیح پڑھنے کی پہلی سیڑھی انہی حروف کی پہچان اور درست تلفظ کی ادائیگی ہے۔ امید ہے انشاءاللہ تعالی آپ سب کو یہ سب اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر کسی کو کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹس میں آپ سوال کر سکتے ہیں، اور باقاعدہ کورسز کے لیے بایو میں دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنے اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آج کا سبق مفید لگا ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ
زیادہ سے زیادہ لوگ قرآن پاک سیکھ سکیں۔ کمنٹس میں ماشاءاللہ یا آمین ضرور لکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔